إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی و رسول تاجدار بطحا شافع محشر امام الانبیاء سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو مکمل کیا اور یقیناً ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، انسان کو کچھ دیتے ہیں، عارضہ تو وہ اعراض کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اعراض کرتا ہے۔ ونا بجانبی، اور دوسری کروٹ بدل لیتا ہے، پلٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ يَئُوسًا، اور جب اس کو کوئی ہم سوء پریشانی دیتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں، کانا یئوسا، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب اس پر مشکل آتی ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ کس سے نا امید ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ اللہ دیتا ہے تو اعراض کرتا ہے، اور جب لیتا ہے تب بھی اعراض کرتا ہے، اور اعراض کے ساتھ مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو اور فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثم نزعنا، پھر اس کو اس نعمت سے اس کو ہم محروم کر دیتے ہیں، یعنی اس سے اس نعمت کو لے لیتے ہیں، انہو، تو وہ ہو جاتا ہے لیئوس کفور، بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اس کے بعد ناشکری کرتا ہے۔ آج جس طریقے کے حالات ہیں، انسان مایوس ہے، مسلمان مایوس ہے، ہم سب مایوس ہیں۔
ہم ذرا سوچیں کس چیز سے مایوس ہیں۔ اللہ رب العالمین کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم اعراض کرتے ہیں، ہم پلٹ جاتے ہیں کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، یہ میری جستجو ہے، میں نے کوششیں کی ہے، میں نے یہ پہاڑ کھودا ہے، میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، اور وہ اعراض کرتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین پریشانی میں ڈالتا ہے، اس نعمت کو لے لیتا ہے، تو یہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور نا امیدی کیا کرتی ہے؟ کفر کرتی ہے۔ اسی دوسری آیت جو میں نے ہود کی پڑھی، اس میں کیا کہا؟ انہ لیئوس، جب وہ نعمت اللہ رب العالمین لے لیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کفور، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ انسان کا مزاج جو ہے وہ انسان کے مزاج میں مایوسی ہے۔ کوئی چیز جب اس کو ملتی ہے تو اعراض کرتا ہے، نہیں ملتی ہے، یا اللہ رب العالمین جب اس کو پریشانی میں ڈالتا ہے، مصیبت کا سامنا کرتا ہے وہ، تو یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا ہے، قَالَ وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے کہ سورہ یوسف کی آیت میں ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے صرف مایوس وہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو ناشکرے ہیں۔ جتنا ملا ہے، جو ملا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا مزاج جو ہے، جب اس سے اللہ رب العالمین کوئی چیز لیتا ہے تو فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی دکھ آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کاروبار میں وہ فیل ہوتا ہے، اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس کے تجارتی مسائل ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور مایوسی کے بارے میں کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اور راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود ہیں، کہتے ہیں الکبائر الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ گناہوں میں کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ والامن من مکر اللہ، اور اللہ کی گرفت سے بے خوف ہونا۔ اللہ کی گرفت ہو رہی ہے اور ہم امن و سکون میں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے کہ اللہ گرفت کر رہا ہے۔ اللہ جب حالات تنگ کرتا ہے، اللہ جب گرفت کرتا ہے، پھر بھی انسان سوچتا ہے نہیں، میں تو امن و سکون میں ہوں۔ یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ والقنوط من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے اگر کوئی شخص مایوس ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں مایوس ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے عرش پہ لکھ رکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ بھاری ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ناراض ہے تو اس کا صرف وہم ہے، اس کا گمان ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین بطور آزمائش کچھ چیزوں کے امتحان کی وجہ سے کچھ انعامات، کچھ احسانات، کچھ ہماری چیزیں، ہماری ضرورت کی چیزیں ہم سے لے لیتا ہے وقتی طور پہ، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اب اللہ رب العالمین نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ اس کو بے یار و مددگار نظر آتی ہے، وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور مایوسی کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ مایوسی میں کیا کیا کرتا ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایسے حالات میں اگر ہم قرآن مجید سے جڑتے ہیں، اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتا ہے، شریعت کو پڑھتا ہے، علماء سے رابطہ کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں امید دلاتی ہیں، اللہ سے امید بندھواتی ہیں، اللہ رب العالمین سے نصرت کی، اللہ رب العالمین سے مدد کی، اللہ رب العالمین سے کامیابی کی امیدیں بندھواتی ہیں چیزیں۔ کون چیزیں؟ قرآن مجید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، شریعت کا مطالعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات جب آپ پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں کیا دیتی ہیں؟ ہم کو امید دیتی ہیں، ہم کو مایوسی سے دور کرتی ہیں۔
اور یہی وقت ہوتا ہے جب شیطان اپنا کام کرتا ہے اور مایوسی کے وقت وہ حملہ کرتا ہے کہ تم کو تو اللہ رب العالمین نے چھوڑ دیا ہے، تم کتنے گنہگار ہو، تم کتنے خطا کار ہو، تم نے کتنی غلطیاں کی ہیں، تم نے بہت کچھ کیا ہے، اب تمہاری بخشش نہیں ہے، اب تم پکڑے جاؤ گے، اب تم کوئی سبیل باقی نہیں ہے، اب تم کیا کرو گے، سب نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ شیطان اس وقت اپنا کام کرتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم کو اور آپ کو، انسانوں کو قرآن مجید کے قریب آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس سے امیدیں بنواتا ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ یوسف آپ پڑھیں، جب ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہیے جن کو عربی نہیں آتی ہے۔ سورہ یوسف جب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیسے حالات ہوئے۔ یہ جو ہماری دنیاوی تکلیفیں ہیں، جو غم ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ایک غم یعقوب علیہ السلام کو بھی ملا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں ہی گم ہو گئے، ان کے بھائیوں نے ہی شرارت کر کے ان کو گم کر دیا۔ وہ آپ سورہ یوسف پڑھیں گے آپ کو پورا منظر سامنے آئے گا۔ یعقوب علیہ السلام روتے رہے، غم کو چھپاتے رہے، 20 سال گزر گئے۔ 21ویں سال دوسرا بیٹا بنیامین بھی غائب ہو گیا، اس کو مصر میں روک لیا گیا۔ جب مصر میں اس کو روکا گیا بنیامین کو، تو یعقوب علیہ السلام کا پھر سے زخم تازہ ہو گیا۔ روکا تو بنیامین کو، لیکن جو بچپن کا غم بیٹھا ہوا تھا اس کے بارے میں کہا یا آسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، کہا کہ ہائے افسوس یوسف پر، غائب بچپن سے ہوئے تو یوسف علیہ السلام، اور کتنا غم، سب سے لاڈلا اور سب سے پیارا بیٹا۔ آج سورہ یوسف پڑھیں گے تو اس میں جب کنویں سے نکالتے ہیں ان کو راہگیر، تو کتنی خوبصورتی کا بیان کیا گیا ہے اس میں۔ آپ ان کی خوبصورتی کا بیان دیکھ سکتے ہیں جب مصر کے بادشاہ کی بیوی نے ان کے اوپر نیت خراب کی تھی۔ آپ وہ سوچیے، وہ حسن و جمال کا مالک اور لخت جگر وہ الگ ہو جائے، کیا گزرتا ہوگا باپ پہ۔ وہ 20-21 سال کی جدائی، مسلسل غم پالے ہوئے۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی کہ بینائی چلی گئی، اتنا روئے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، غم کو دبائے ہوئے تھے۔ کہا جب بنیامین روک لیے گئے مصر میں تو اپنے بیٹوں سے کہا یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹوں جاؤ ڈھونڈو، فتحسسوا من یوسف اخیہ، یوسف کو اور اس کے بیٹے کو، اس کے بھائی کو ڈھونڈو، یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو۔ ولا تایسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تم مایوس نہ ہو، جا ڈھونڈو جا کر کے بنیامین کو اور یوسف کو۔ یوسف 21 سال پہلے غائب ہوئے تھے، کوئی پتہ چتا نہیں، اور بنیامین کو تو معلوم تھا کہ مصر میں روکے گئے ہیں۔ وہ بچوں کو بھیجا ڈھونڈنے کے لیے۔ اب سوچئے یوسف علیہ السلام پھر واپس آئے، کتنا درد، کتنا غم، کتنی مشکلات کا سامنا، اور ایک غم کو کتنے دن پالے رہے۔ آج چھوٹی سی پریشانی ہوتی ہے ہم شکایت کرنے لگتے ہیں، ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ نے، اے اللہ مجھ سے میری اولاد لے لی تو نے۔ سوچئے وہ بچہ جس کی موت کی خبر بھی نہیں تھی، نہ زندہ کی خبر تھی، 21 سال تک۔ آپ سورہ یوسف پڑھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو واپس ملے، اور اس کے بعد کہا یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انما اشکو، اب جب شکایت کر رہے ہیں بچوں سے تو بچے کہہ رہے ہیں کہ بنیامین تو ابھی غائب ہوئے، ابھی روکے گئے، معلوم ہے مصر میں ہے، آپ یوسف کا کب تک غم مناتے رہیں گے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، اللہ سے مجھے بہت امیدیں ہیں، اور اللہ رب العالمین سے جو امیدیں باندھتا ہے اللہ رب العالمین امیدیں پوری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو واپس کیا، اور کس طریقے سے واپس کیا؟ وہ ایک غلام بن کے گئے تھے اور بادشاہ بن کے واپس آئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی امید کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب وہ گناہ کرتا ہے، جب وہ خطائیں کرتا ہے، جب وہ غلطی کرتا ہے، اور غلطیوں میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، کبائر کا اجتناب کرتا ہے۔
کچھ صحابہ اکرام کے سامنے ایک مسئلہ آیا، کچھ لوگ ایمان لانا چاہ رہے تھے کفار مشرکین میں سے، لیکن ان کے گناہ ان کے آڑے آ رہے تھے کہ میں نے بڑے قتل کیے ہیں، میں تو زانی بھی ہوں، میں تو جابر بھی ہوں، میں نے بچیوں کو درگور بھی کیا ہے، گناہ نہیں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ان کی ایمان کی آڑے ان کے گناہ آ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے ایک آیت نازل کر دی، سورہ زمر کی آیت ہے، اور اس کو آیت امید کے نام سے علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت امید ہے، جو لوگ امید کھو چکے ہیں۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ دیندار لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حج اور عمرہ کر کے جو آ گئے ہیں یا کرنے والے ہیں یا ان کی نیت میں ہیں ان کے لیے آیت نہیں ہے۔ یہ آیت ہے گناہوں میں بڑھ جانے والے، گناہوں میں اسراف کرنے والے، اتنے گناہوں کا کہہ سکتے ہیں پہاڑ کھڑا کر دیا انہوں نے، اتنے بڑے بڑے گناہ، قتل کیا، زنا کیا، دنیا بھر کے سارے گناہ کیے، اور اتنے گناہ کرنے کے بعد وہ مایوس ہو گئے اللہ رب العالمین کی رحمت سے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے اپنے عرش پہ لکھ رکھا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پہ بھاری ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھے، بہت اسراف کر رکھا ہے ظلم کا، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے آئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کا قتل کیا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں کی ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کیے بیٹھے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی امید سے، اللہ رب العالمین سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب، اس کے بعد ایک اور جملہ کا جمیعا، سب کے سب اللہ رب العالمین تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے جو گناہوں کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت امید ہے، یہ ان گنہگاروں کے لیے ہے جو سوچتے ہیں کہ اب میری بخشش نہیں، اب میرا مواخذہ ہونا ہے، اب تو نہیں سنے گا اللہ رب العالمین۔ یہ ان کے لیے آیت ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں اپنی اصلاح کر کے نیک بن جاتا ہے، یہ انسان بڑا بدظن ہے، انسان بڑا بدظن ہے۔ جب کوئی انسان اپنی پرانی روش چھوڑ کر کے، گناہوں کو چھوڑ کر کے توبہ کرتا ہے اور پھر صحیح انسان بن جاتا ہے، تو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، اس کی پرانی زندگی کو یاد دلاتے ہیں کہ تم تو ایسے تھے، تم نے ایسا کیا، تم تو اتنے بڑے گنہگار تھے، تم کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا، جبکہ اس شخص نے توبہ کر رکھی ہوتی ہے۔ انسان بڑا بدگمان ہے، وہ دوسرے کے بارے میں بڑی بدگمانی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہنا میں چاہوں گا کہ اللہ سے امید رکھیں، لوگوں سے کوئی امید نہ رکھیں۔ جنہوں نے تم کو دھتکارا ہے، تم کو دنیا والوں نے نکار دیا ہے، تمہاری دنیا عزت نہیں کرتی ہے، تمہارے بارے میں معاشرے میں لوگوں نے سوالوں کے پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں کہ تم ایسے ہو، وہ ایسے تھے، اب یہ دودھ کے دھلے بن گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ تانے جو سابقہ زندگی کے ہوتے ہیں۔ یہ انسان بدظن ہوتا ہے، چھوٹی سی برائی دیکھ لیتا ہے، زندگی بھر اس کو یاد رکھتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا دامن ہے، بہت دامن وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنے بھی گنہگار بندے ہوں میں سب کو معاف کر دوں گا۔ ایک توبہ کی ضرورت ہے، ایک صحیح توبۃ نصوح کی ضرورت ہے۔ سچی توبہ جو کرتا ہے، توبۃ صادقہ جو کرتا ہے، سچی توبہ کرنے والے کے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے جیسے نومولود بچہ، جیسے بچہ بس پیدا ہوا ہو، ایسے گناہوں سے پاک، کتنا ہی بڑا گنہگار ہو وہ۔ یہ آیت امید ہے۔ جو خطاکار ہیں، جو گنہگار ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ توبہ کیجئے، اللہ رب العالمین شرک معاف کر دے گا۔ توبہ کیجئے، اللہ رب العالمین قتلوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین زنا کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین جو بھی آپ نے زمین غضب کی ہیں وہ معاف کر دے گا۔ ایک بار توبہ کر لیجئے کہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سابقہ زندگی کو جو لوگ یاد کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے جو آج صحیح ہو چکا ہے، درست ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت دے رکھی ہے اور وہ دین کے قریب ہو چکا ہے، اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے، اس کو سماج، اس کو معاشرہ پرانے زمانے کے تانے دیتا ہے، بچپن کی یادیں دلاتا ہے، کبائر کو یاد دلاتا ہے۔ یہ انسان بہت بدظن ہے۔ دوسری چیز جو مایوس کرتی، ایک تو گناہ ہو گئے اور گناہوں میں بڑے گناہ، دوسری چیز یہ ہوتی ہے
کہ جب کوئی انسان مریض ہوتا ہے، جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی ہنسی غم میں بدل جاتی ہے، اس کی خوشی ماتم میں بدل جاتی ہے، وہ مسکرانا چھوڑ دیتا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں رہتا ہے اور بددعائیں کرنے لگتا ہے اپنے لیے کہ اللہ میں کب جاؤں گا، اے اللہ میں کب جاؤں گا، اے اللہ مجھے اٹھاتا کیوں نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ نا امیدی ہے، یہ مایوسی ہے، اور یہ چیز کفر ہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ رب العالمین جتنی دے رکھی ہے آپ کو زندگی، بہتر دے رکھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی شفا دینے والا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید پڑھا کیجئے، قرآن مجید آپ کو امید دلاتی ہے۔ اب یاد کیجئے ایوب علیہ السلام کا واقعہ، ایوب علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے آپ۔ ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری ہوئی، جسم پہ پھوڑے نکلے۔ اسرائیلی روایات کا اگر سہارا لیا جائے تو پورے جسم پہ ایسے پھوڑے جس میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ 17 سے 18 سال ایک عرصہ دراز وہ بیمار رہے، ایک عرصہ دراز وہ بیمار رہے، اور اس قدر بیماری کی سماج سے بھی نکال دیے گئے، سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وقت کا نبی ہے اور اس کو اتنی پریشانیاں، آج ہم پر کچھ چھوٹی موٹی پریشانیاں آتی ہیں، ہم کو اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پہ بیماریاں دیتا ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمائشاً اتنا بیمار کیا کہ 18 سال بیمار رہے، اور جب بھی ان سے بات ہوتی کہتے، جب بھی پکارتا میرا بندہ ایوب، کہتے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اتنی بیماری کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے امید ہے، بہتر ہی ہے، حسن ظن ہے اللہ رب العالمین سے کہ مجھے بیماری نے آ کے گھیر رکھا ہے، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو ہی تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حالات بدلے، اللہ رب العالمین نے ان کو پھر شفا دے دی، کیونکہ وہی بیمار کرنے والے ہیں۔ اگر ہم لعن طعن کرتے ہیں اپنے آپ کو، اگر ہم بیمار ہیں تو ہم اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، اللہ کے ہم ناشکرے بن رہے ہیں، جبکہ ہم بالکل فٹ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آزمائشاً ہم کو دی ہے یہ بیماریاں۔ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوتا ہے انسان، تو اسی لیے عیادت کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عیادت کرنے جب آپ جائیں تو کیا کہنا ہے اس کو؟ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اسپتال گئے آپ، تو کیا کہیں گے؟ اوہ اتنی بڑی بیماری، کینسر ہو گیا، اب نہیں بچو گے۔ کوئی کہتا ہے یہ؟ دعا سکھائی گئی ہے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ کتنا ہی بیمار کوئی ہو شخص، کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ گھبراؤ مت، لا باس، کوئی بات نہیں، طہور انشاءاللہ، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس کو امید بنانی ہے، اور جو امید باندھے رکھتا ہے اللہ رب العالمین سے۔ اسی دنیا میں ایسی مثالیں ہیں کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ان کا بچنا ناممکن ہے، وینٹیلیٹر پہ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے امید ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین بیمار کرنے والا، اس کو وسائل کی، اس کو ذرائع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کن فیکن، وہ تو کہتا ہے ہو جاؤ، ہو جاتی ہے، اس کو کوئی وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ وسائل کی ضرورت ہم انسانوں کو ہے، مخلوق کو وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی وسائل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ رب العالمین تو کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتی۔ بہت سی ایسی مثالیں ہماری ہی اس دنیا میں ہیں کہ ڈاکٹر تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کل تک تو یہ تھا کہ ان کے کینسر آخری لیول پہ تھا، اور آج ان کی جو رپورٹیں آئی ہیں وہ تو نارمل ہے، بالکل آپ گھر جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ سے امید کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے کبھی نا امید نہ ہو، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھیں، اچھی امیدیں رکھیں۔ اور آدمی کب مایوس ہوتا ہے؟ شیطان کب ہمارے دماغ میں دروازہ بناتا ہے؟ جب شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی۔ جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور خواتین بطور خاص، ساس کا تانا، نند کا تانا، بڑی بہوؤں کا تانا، اتنا تانا بانا ہوتا ہے کہ بچہ تو نہیں ہو رہا، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ خودکشی کا اس کا ماحول بنا دیتے ہیں، یا پھر اس کو طلاق دلوا دیتے ہیں۔ اولاد کا نہ ہونا یہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں تب اولاد ہو جائے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں اولاد دینا نہیں ہے، اللہ رب العالمین جب چاہے گا تب دے گا۔ شادی ہوئی 1 سال تک بیٹا نہیں ہوا، بیٹی نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، تانے شروع۔ 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، تانے شروع۔
اتنے تانے ہوتے ہیں کہ لڑکی وہ خودکشی کرتی ہے یا اپنے آپ کو جلاتی ہے یا اپنے آپ کو اپنے گھر بٹھا لیتی، جبکہ اولاد دینا نہ دینا یہ تو اللہ رب العالمین کی مشیت میں ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا اس کو دے گا. آپ ذرا یاد کیجئے زکریا علیہ السلام کا. زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بول رہی ہیں. زکریا علیہ السلام کو اولاد کب ملی؟ زکریا علیہ السلام نے امیدیں نہیں چھوڑی. جب بھی دعا، ابھی میں آیت پڑھوں گا انشاءاللہ. زکریا علیہ السلام نے، آپ سورہ مریم پڑھیے، دوسری تیسری چوتھی آیت تک آپ پڑھیے، زکریا علیہ السلام کا معاملہ مل جائے گا، آپ کو واقعہ مل جائے گا. زکریا علیہ السلام نے کہا میری ہڈیاں بول رہی، مطلب جوانی، پھر بڑھاپا، پھر زیادہ بڑھاپا، مطلب جس کو کہتے ہیں بزرگی. میری ہڈیاں بول رہی ہیں اور میرے بال تو سفید ہو چکے ہیں پورے، اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، وامراتی آخرن، اور میری بیوی بانجھ ہے. کبھی کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے آج کے حالات میں کہ لڑکے کے اندر کمی ہے تو لڑکی کو تانا ملتا ہے، لڑکی کے اندر کمی ہے تو لڑکے کو تانا ملتا ہے، یا دونوں کو تانے ملتے رہتے ہیں. یہاں تو دونوں مائنس ہیں. بزرگی کو پہنچ گئے زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہے. کیا وہ نا امید ہوئے؟ انہوں نے دعا کی. کہتے ہیں قال ربی انی وہن العظم واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک شقیا. لیکن میں نے جب بھی تجھ سے دعا کی ہے، اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بال تو پک گئے ہیں اور میں بزرگی کو پہنچ چکا، میری ہڈیاں تو بولنے لگی ہیں، لیکن جب بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہیں مایوس نہیں ہوا، کہیں محروم نہیں ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کی. کس عمر میں اولاد عطا کی؟ دوسرے سال ہوئی، تیسرے سال ہوئی، 10 سال بعد ہوئی، 20 سال بعد ہوئی، میرے خیال سے 70-80 سال کے بعد ہوئی. اللہ رب العالمین کی سے مایوس کبھی نہیں ہونا ہے. اللہ رب العالمین سے امیدیں باندھ کے رکھنی ہے ہمیشہ. اور نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں طلاق کے صرف اولاد کی وجہ سے. اولاد جب اللہ چاہے گا تب دے گا. وہ اللہ رب العالمین ہم کو بھی چیک کرتا ہے کہ ہم اولاد کے لیے ہیں تیار کہ نہیں، ہم اللہ سے امید رکھتے بھی کہ نہیں رکھتے ہیں. کچھ چیزیں نہیں ملی، مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، کاروبار میں فیل ہو گئے، بچہ نہیں ہوا، بہت سارے ٹرائل کر چکے ہیں، ہر طریقے سے بچے لینے کی کوشش کی، نا امید ہو گئے. اللہ رب العالمین سے کبھی بھی امیدیں نہ ہٹائیں، کبھی مایوس نہ ہو. اللہ رب العالمین ہمیشہ امید کی بات کرتا ہے. امید رکھیں گے. زکریا علیہ السلام کو جیسے بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے اولاد دی، اور اولاد بھی ایسی ویسی اولاد نہیں، نبی، نبوت کا تاج ان کے سر پہ تھا، یحییٰ علیہ السلام پہ. بہت ساری مثالیں ہیں امیدوں کی. کچھ دن ایک اور چیز ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور جب ہم کو نہیں ملتا ہے وہ تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میری سنتا نہیں، میری تو اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے. دعا کے تعلق سے بھی ہم کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میری نہیں سن رہا ہے. کتنی دعائیں میں نے کی، کتنی دعائیں کی، لیکن اللہ رب العالمین نہیں سنتا. جبکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہنا سراسر غلط ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا بھی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں میں. اور یہاں انسان کیا کہہ رہا ہے کہ ایشور میری سنتا ہی نہیں، اللہ کو میری کوئی پرواہ نہیں، میں نے کتنی دعائیں کی، 50 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے حالات درست نہیں ہوئے ابھی تک. کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کبھی نا امید نہ رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کرتے رہو، یستجاب لاحدکم ما لم یستعجل، تم میں سے چاہیے کہ کوئی بھی کرے جو دعا وہ جلدی نہ کرے. اللہ رب العالمین دعاؤں کو سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں جبکہ ہماری حیثیت نہیں ہے، ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے ہیں، ہم اس کو سنبھال نہیں پائیں گے، اس لیے اللہ رب العالمین نہیں دیتا ہے. اسی لیے پہلے جو میں نے آج پڑھی تھی خطبے کے کہ جب اللہ رب العالمین انعام کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، نوازشیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین دولت، ثروت اور شہرت سب کچھ دے دیتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ عارضہ، وہ اعراض کرتا ہے، یہ سب میری محنت کی کمائی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو نہیں دیتا ہے. کیوں نہیں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ سرکش ہو جائیں گے، اور سرکش ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے.
اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ تب بھی خیر کرتا ہے جو ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین سنتا ہے تو ہمارے اوپر جو بلائیں لکھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں لکھی ہوتی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کے ذریعے سے ٹال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دعا ساری سنتا ہے۔ آج جس طریقے کے حالات ہیں مسلمانوں کے بالخصوص اور انسانوں کے بھی، کہیں بھی امید کسی کو نظر نہیں آتی ہے، ہر شخص پریشان لگتا ہے۔ ایسا کوئی شخص ہے جو بالکل خوش ہیپی ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو دوسرے مسائل ستا رہے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو پیسے کی چاہ ستا رہی ہے۔ ہر شخص پریشان ہے، اور اس کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا بھی ہے انا خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکلات میں ہی پیدا کیا ہے۔ اب مشکلات کے بعد آسانی ہے، لیکن ہم ان مشکلات سے نکلتے نکلتے اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں، اپنا آپا کھو دیتے ہیں، ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، ہم مینٹل ہیلتھ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہا ان مع العسر یسرا، اسی تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، اس تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب تنگی میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے انسان کی ہو جاتا ہے ناشکرا، نا امید ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے بدظن ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مرتے وقت بھی اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنا، مرتے وقت بھی کہ اللہ رب العالمین مجھے ضرور معاف کرے گا۔ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، کچھ نہ کچھ نیک کام ضرور ہوں گے میرے کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف ضرور کرے گا، مجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ کتنا بھی گنہگار کوئی شخص ہو، توبہ کا دروازہ عام انسان کے لیے جب تک سورج دوسری جانب سے نہ نکلنے لگے، پورب پچھم کا جب تک کہ الٹ پھیر نہ ہو جائے تب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہمارا اور آپ کا توبہ کا وقت یہ ہے جب تک کہ غرغرہ نہ آ جائے، جب تک کہ آپ کا بول نہ بند ہو جائے، تب تک کہ توبہ کا دروازہ ہے۔ انسانوں سے امید کریں گے یہ پرانے واقعات لا کر کے، پرانی زندگی لا کر کے آپ کو ہمیشہ ٹارچر کرتے رہیں گے، کبھی ان سے امیدیں مت باندھیے۔ اللہ رب العالمین سے امیدیں باندھیے۔ اللہ رب العالمین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین فوراً سنتا ہے۔ امیدیں ہم اللہ رب العالمین سے باندھیں۔ آج کے جو حالات ہیں معاشرت میں اور معیشت میں، یعنی کہ آپ سوشلی دیکھیے، اکنامکلی دیکھ لیے، کسی بھی نظریے سے آپ دیکھ لیجئے، انسان پریشان ہے۔ ایسے میں ہم کو امیدیں بننا ہے، لوگوں کو پازیٹیو رکھنا ہے، کبھی بھی نیگیٹو تھاٹ نہیں لانے ہیں، نہ اپنی زندگی میں، چاہے آپ کسی ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہوں، چاہے آپ کوئی کاروبار کی شروعات کرنے جا رہے ہوں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، یہاں تک کہ نکاح کے بارے میں بھی بہت سے لوگ نا امید ہیں، لیکن ان کو امیدیں اللہ رب العالمین سے اچھی باندھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو کرتا ہے، جتنی دیر میں کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہمارے لیے کیا خیر ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ امیدیں باندھے رہے، کبھی مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے، ناشکری کفر ہے۔ اللہ رب العالمین جتنی نعمتیں دی ہیں اگر چھین لیتا ہے تو ہم کو صبر کرنا ہے، یہی مومن کی نشانی ہے، اور یہی صحابہ کرام نے ہمارے سامنے کر کے دکھایا، اور انہی کے نقش قدم پہ چل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن کا شکار مت ہوئیے، مینٹل کوئی دکھ رہا ہے آپ کو کوئی پریشانی، اس کو اچھا مت چھڑا دیجیے، اس کو اللہ رب العالمین قریب کیجیے کہ اللہ رب العالمین تمہاری ضرور سنے گا۔ آپ کو پتا ہے جب وحی کا سلسلہ رک گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے چھوڑ دیا، جیسے آج ہم کو یہ لگتا ہے یہاں ملک میں یا کہ دنیا میں کہیں کہ مسلمان ہر وقت مارا جاتا ہے، ہر وقت پریشان کیا جاتا ہے، حاشیے میں ہم لوگ ہیں، پوری قوم ہم پر ٹوٹی پڑی ہے، ہم کو اپنے لوگ ہی مایوس کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہم کو امیدیں باندھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے چاشت کی اور رات کے چھا جانے کی، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں ہے، تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ آج تو محروم ہے، آگے ملے گا۔ آج بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہیں چیزیں، وسائل نہیں ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ کار چل رہے ہیں، بنگلے میں ہیں، فلائٹ سے اڑ رہے ہیں، ہم کو نا امیدی ہونے لگتی ہے۔ آج نہیں تو کل ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے مایوس مت ہوئیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق خزانے دے دے، پھر بھی اللہ رب العالمین سے اتنا نہیں کم ہوگا جتنا کہ آپ سمندر میں ایک سوئی ڈالیں اور ایک جو اس میں پانی آتا اتنا۔
اللہ رب العالمین کے بہت سارے خزانے ہیں. اللہ رب العالمین جس کو دیتا ہے بہت دیتا ہے, آپ کو بھی دے گا, لیکن آپ امید مت چھوڑیے, آپ صحیح سمت میں کوشش کیجئے, آپ اللہ رب العالمین سے جڑ کر کے اپنے کاموں میں محنت کیجئے, حلال کی کوشش کیجئے, کسی کو غلط راستہ مت بتائیے, اللہ رب العالمین سے امیدیں بندھوائیے. امیدیں رہیں گی, اللہ رب العالمین ضرور دے گا. آزمائش کرتا ہے, اور جتنی آزمائشیں ہم پر آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, بیماری آتی ہیں, ان کو غنیمت سمجھ کر کے ان پہ صبر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مایوسی سے بچائے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے انا عند الظن عبدی لی, جیسا میرے ساتھ میرا بندہ گمان کرتا ہے ویسے ہی میں اس کے ساتھ رکھتا ہوں. ہمیشہ حسن ظن رکھیں, ہمیشہ اچھا گمان رکھیں اللہ رب العالمین سے, ہمیشہ امیدیں باندھ کے رکھیں. اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی سب کی سنے گا, گنہگاروں کی, خطاکاروں کی, سیاکاروں کی, سب کی سنتا ہے. ہماری اور آپ کی بھی سنے گا, ضرور سنے گا. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین حالات بدلے گا, ہم اپنے آپ کو چینج کرتے رہیں, ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں, ہم اللہ رب العالمین سے جڑتے رہیں, اللہ رب العالمین کے قرآن مجید سے قریب ہو جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قریب ہو جائیں, ہم اصلی مسلمان بن جائیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے ذرا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.